جناب ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب چلے گئے، جناب ظفر اللہ خان صاحب، جناب عبداللہ ملک صاحب، خواتین و حضرات، آج بہت سی باتیں جو ہوئی ہیں ان میں اتنی سیر حاصل، یہ بحث ہو گئی ہے کہ اب کسی بات پہ بھی کوئی بات کرنے کی رہ نہیں گئی، لیکن میں ایک دو لڑیاں چنوں گا اور آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ یہ مقروض ہونا کس طرح ذمہ دار ہے؟ میرا باورچی جب میرے گھر میں 3 ڈشیں میرے سامنے رکھ دیتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں یہ 3 کی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تم ایک لایا۔ اگر میں اکیلا ہی ہوں اور کوئی نہیں گھر میں تو میں نے اس کو سختی سے ہدایت کی ہوئی ہے کہ میرے لیے ایک سے زیادہ نکالا نہیں پکا، تو سبزی ہو، گوشت ہو، دال ہو۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں، ہمارے ہاں مرغن اور بڑی اقسام کی مختلف انواع کھانے، صرف دسترخوان لے لیں، دسترخوان پہ بیٹھ کر وہ سجا کے تمام تشتریوں میں، اور ترغیب بھی ہمیں آپ دیکھیں کتنے گھی کے یا کوکنگ آئل کے، تیل کے اشتہارات ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتے، یا صابن یا تیل۔ اب بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس طرح انڈسٹریل ریولوشن اس طرح نہیں آیا کہ یہاں انڈسٹری لگ رہی ہوتی، یہاں گاڑیاں، ٹریکٹر، ٹرک، ریلوے انجن، یہ وہ سب کچھ یہاں صرف پیچ کس کے اسمبلی نہ ہو رہی ہوتی، ان کا اپنا پورا جسد جو ہے، پورا انجن جو ہے وہ ہمارے یہاں مینوفیکچر ہو رہا ہوتا۔ پر ہمارے ہاں جو گاڑیوں کی پلانٹس ہیں وہ صرف ہم نے پیج ڈگری، وہ سارا وہ گاڑی آ جاتی ہے پیک فارم میں، اور ہم نے اس کے پیج اتار کے پیج کی ڈگریاں ٹائٹ کر کے، اور وہ ٹویوٹا کرولا نکل آتی ہے اور جو بھی اور گاڑیاں۔ ہمارے پاس کوئی اتنی دولت کمانے کے لیے صرف تھوڑا سا فائدہ وہی کمانے کے لیے، تھوڑا سا پروفٹ، ہمارے پاس کوئی ایسی جنس نہیں ہے، کوئی ایسی جس کو ہم بیچ سکیں۔ ہمارے تو چاہیے تھا یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی، یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی گاڑیاں، 75 سال ہو گئے ایک قوم کو، یہاں سے موٹر سائیکل ایکسپورٹ ہو رہے ہوتے، موٹر سائیکل بھی آپ نے صرف پیج ڈگریاں ان کی ٹائٹ کرنی ہے اور وہ پارٹس میں آ جاتے ہیں اور وہ ککس میں آتے ہیں اور ان میں آپ اب یہ چیز ہمارے ہاں بڑی شدت سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بات ہے سمجھنے سوچنے کی بات۔ 1947 میں 13 اگست 1947 اور 14 اگست 1947 میں کیا فرق؟ پاکستان آزاد ہوا، ہم کیا فرق لے گیا؟ انگریز کے جو مقاصد تھے، انگریز کی جو حکومت تھی وہ بیرونی دنیا سے ہم پہ حکومت کرتے، اس کے مقاصد کیا تھے؟ اس کے مقاصد یہ تھے انگریز کی حکومت کی، اور بجا طور پر انہوں نے اپنے مفاد میں سوچنا تھا، وہ یہ تھے کہ پہلا کہ خام مال بر صغیر سے مینچسٹر لے جاؤ، لینکشائر لے جاؤ، وہاں فیکٹریاں ملیں، ان کپاس کی گانٹھوں کو
وہ صرف کپاس، را کپاس باندھی تھی، بیل، ان کو کپاس کو نکال کے اور وہ بنائے، اس سے کپڑا بنا۔ اب جب کپڑا بنا لیں تو وہ کپڑا واپس بر صغیر آئے اور مسابقت تھی، یعنی مونوپولسٹک پرائسنگ پہ بیچا جائے۔ اب انگریز کو تو بڑا مینچسٹر میں، لیورپول میں، شیفیلڈ میں جابس ہی جابس نکل رہی ہیں، اور وہاں کا جو کاٹن ٹریڈ کا ادارہ ہے وہ اتنے مالدار لوگ، وہ ساری دولت ادھر چلی جائے، جابس اور ملازمتیں، نوکری۔ بر صغیر جو کہ کپاس کا ایک بہت بڑا پیداوار دنیا میں آگے تھا کپاس کی پیداوار، یہ مصر ذرا ایک کمپٹیٹر تھا، ایک جنوبی افریقہ میں، ایک دو جزائر، ورنہ جو کپاس یہاں لگتی تھی وہ کپاس یہ سارے دریائے سندھ اور دریائے گنگا جمن میں، بنگال میں ایسی وہ ایسا اتنے باریک دھاگے سے کپڑا بنا جاتا تھا، وہ ایک انگلی سے، ایک انگوٹھی کے ذریعے سارا تھان گزر جاتا تھا، اور تھان کو آپ کی انگوٹھی پہ لے سکتے تھے، اتنی اس کی مشہور تھی۔ اب وہی بر صغیر فاقوں مار رہا ہے۔ 1940 میں یہ 200 سال سے انگریز کی حکومت ہے، اور 1940 میں قحط آ رہا ہے، بنگال میں بہت بڑا قحط ہے۔ یہ اسی طرح ہے نا، اب وہ انگریز کے ذمہ ہی لگے گا وہ قحط۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی سیلاب آ گیا، سارا پنجاب ڈوب گیا، سارا پنجاب، جنوبی پنجاب یہ ڈوب گیا، پہاڑی نالے بھی آ گئے، بارش بھی آ گئی، سیلاب بھی آ گئی، اور یہ رو رہے ہوتے چیف منسٹر صاحب بھی اور پرائم منسٹر صاحب بھی۔ بھئی آپ 40 سال اس خطے پہ، یہ پنجاب پہ آپ نے حکومت کی ہے، کوئی آپ نے نہیں سوچا کہ یہاں ڈرینیج سسٹم ہی کر دیں؟ لیکن یہ ان کو نہیں ہے، ان کے ذہن میں ہوتی ہے جو زمین کے اوپر بن سکے وہ بناؤ پروجیکٹ، تاکہ سارے دیکھیں گے وہ موٹر وے جا رہی ہے۔ جو زمین کے نیچے ہے ڈرینیج، وہ بنانے کا کیا فائدہ، سیور لگانے کا کیا فائدہ، ڈالنے کا؟ اس میں جو اوپر ہوگا اس میں کمیشن بھی بڑی ہے، اور یہ نیچے والا پروجیکٹ جو نظر ہی نہ آئے اس کی ہمیں ضرورت نہیں۔ لیکن انگریز کا یہ طریقہ تھا کہ تجارت ادھر سے مال جائے، ادھر سے مال صنعت مصنوعہ مال واپس آئے۔ اب 13 اگست 1947 کے بعد آج تک ہم نے یہ بدلا ہے۔ ہم جا کے کہتے ہیں کہ جی فوراً مال دکھاؤ، وہ دکھا رہے تھا دکاندار کو، فوراً مال دکھاؤ، وہی ہماری ابھی تک ہم اسی میں جکڑے ہیں کہ فوراً کا مال خریدنا ہے، یہ بڑا بہتر منفع ہے۔ اچھا، اور جو اپنا مال ہے وہ ارزاں بیچنا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں تک اتر آئے، نیچے ہو گئے کہ ہم ویلیو ایڈیشن اس کو کہتے ہیں، ویلیو ایڈیشن کوئی کرتے ہی نہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے نوجوان انسکلڈ، کوئی ان کو اسکل نہیں دیتے، کوئی ان کو مہارت نہیں دیتے، ان کو اس بات پہ بڑے بھیج کہ اپنا گوشت، اپنا مسل، اپنی ہڈیاں ان کو بھیج رہے ہیں، جاؤ ابو ظبی، دبئی اور عرب ممالک میں، وہاں ٹوائلٹس میں پوچھا پھرو۔ اب یہ ہم اس میں کہ خام مال ہمارا باہر جا رہا ہے، یہاں تک ہم بدقسمت قوم ہے جو بھائی ان کو ڈاکٹر بناؤ، ان کو انجینئر بناؤ، یہ سارے تمہارے 2-3 کروڑ ہیں جو ادھر عربی دنیا میں، جو یورپ میں
دھکے کھاتے پھرتے ہیں، انلیگلی پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں سے بھاگو، موت آتی ہے تو یہاں سے بھاگو۔ اب یہ چیز جب ڈیسپریٹ ہو جائے انسان اور یہ کرے، اس کو ہم نے بدلا نہیں انگریز کے نظام کو، اس کو بڑھایا اور اپنا خام مال بھی ہم نے بیک آؤٹ کر دیا، بجائے یہ کہ اس میں ویلیو ایڈیشن کی جائے اس بچے میں، اس نوجوان میں، اس بیٹی میں، اور ان کو صلاحیتیں دیں، اور پھر وہ دنیا کو باہر دیکھیں تو دنیا ان کو بلا رہی ہو۔ دوسرا، انگریز نے بیوروکریسی رکھی ہوئی تھی یہ آمدن کھینچنے سے، زیادہ تر جاگیردار تھے، ان سے ابیانہ مالیہ، یہ سارا پٹواری سسٹم، قانون سسٹم، یہ ریونیو سسٹم، یہ ڈپٹی کمشنر ڈپٹی کلیکٹر کا سسٹم، یہ سارا رکھا ہوا تھا کہ کس طرح یہاں کے مقامی شہری کی جیب خالی کی جائے۔ پولیس تھی کہ یہاں امن و امان رکھا جائے، فوج تھی کہ یہاں امن و امان رکھا جائے، فوج کو برتری دی گئی، اور پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں انگریز کی ساری جنگ جو ڈفرنس تھا جرمنی میں اور انگلستان میں، وہ ہم تھے۔ ہمارے نوجوان 19 روپے تنخواہ ملتی تھی برما کے جنگلوں میں، اتنا بڑا مچھر ہوتا تھا، اور ہمارا نوجوان بندوق لے کے رائفل لے کے 303 کامتا ملیریا بھی ہو گیا، پر وہاں سے نہیں ہٹتا تھا، کیونکہ ان پہلے 11 پہلی جنگ میں اور 19 دوسری جنگ میں، ان 11 روپے سے 19 روپے سے اس کے گھر میں چکوال میں دیا جا رہا تھا، وہ نہیں چھوڑتا تھا، وہ ملازم مر جاتا تھا۔ ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم بھیجتے ہیں، جاؤ بچے، مر جاؤں گا راستے میں، کہتے جا تیرے پیسے جمع کرا کے 20 لاکھ بھیج دیتے نہیں، یہ جو ٹریول آرگنائزر، تو جا، دعائیں دیتی ماں دے۔ وہ کس انداز سے ہم اس کو میں بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ وہ اٹلی اتر گیا، اٹلی بس پہنچ گیا۔ اب یہ چیز ہماری اپنے سب سے بڑے اثاثے کو انگریز نے یہ خون ڈالی ہے۔ کیا ہم نے بدلا؟ کچھ بالکل نہیں بدلا، ہم اس کو ایگریویٹ کرتے گئے، اس کو زیادہ سے زیادہ سنگین کرتے گئے، اور آج ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں باہر پوچھے دینے کے لیے ٹوائلٹ میں غیر ملکیوں کے، اور بڑے خوش ہیں۔ قرض کی پیتے تھے میں اور جی میں کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، وہ رنگ لا رہی ہے، اور رنگ کس طرح لا رہی ہے کہ آپ پہ اتنا بھاری قرضہ ہے، اتنا بھاری قرضہ ہے، جس طرح کھوسا صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے گروی رکھ دی اپنی آئندہ نسل۔ ہم نے آئندہ نسل کو صرف گروی نہیں رکھا، جو میرے پوتوں نے اور پڑ پوتوں نے اور پڑ پوتیوں نے، نواسوں اور نواسیوں نے جو نوالا کھانا ہے، ہم وہ کھا چکے ہیں۔ ہم نے بطور قوم یہ نہیں سوچا کہ ایک فرد اگر اس کی آمدن کم ہو اور خرچے زیادہ ہو، فرض کرو اس کی آمدن کم ہے، خرچے بہت زیادہ، وہ اپنی پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے، وہ کہتا ہے میں آدھی روٹی کھاؤں گا، میں کوئی شر میں نہیں جاؤں گا، میں کوئی یہ شربت یہ بوتل کوکا کولا کی پیپسی کولا کی نہیں لوں گا۔ وہ پرہیز بھی آ جاتا ہے، ایک خاندان کو بھی اپنے کو سمجھاتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اب میں آگے اس طرح نہیں جا سکتا، ذرا کم خرچ ہو۔ اب چین کا دیکھیں، چین کے انجینئر کراکورم ہائی وے بنانے آئے، وہ چیف انجینئر ان کے ادھر سے بھاگتا کے لوگ بھی گئے کراکورم ہائی وے میں، فنجراب پہ بارڈر پہ ان کی ملاقاتیں ہوئی، 2-4 دن رہے۔ 12,000-13,000 فٹ کی بلندی پہ، جہاں گرمیوں کی نقطۂ جمود سے نیچے رہتا ہے، حرارت پھکڑ رہے، چینیوں کی چائے آ رہی ہے اور ہمارے چیف انجینئر کی چائے آ رہی ہے۔ چینیوں کی چائے وہ کہتے ہیں آپ یہ کیسی چائے پیتے؟ کہتے ہیں ہم وائٹ ٹی پیتے ہیں۔ کہتے ہیں وائٹ ٹی کیا ہے؟ وائٹ ٹی پیتے ہیں۔ انہوں نے کہا وائٹ ٹی کیا ہے؟
وہ وائٹ ٹی پتہ لگا کہ ابلا ہوا پانی، ابلتا پانی لے آتے ہیں، یہ چائے آپ۔ ہمارے دوستوں نے پوچھا تم پتی کیوں نہیں ڈالتے؟ بولے گا یہ پتی کے لیے تو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ 1961 کی بات ہے، کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے ایز اے قوم، ہمارے خرچے زیادہ ہو جائیں گے اور آمدن ہماری کم ہوگی، ہم نے خرچوں سے آمدن کو زیادہ رکھنا ہے، ہم نے اگلی نسلوں کا سوچا۔ 1949 میں چین آزاد ہوا، ہمارے سے 2 سال 3 سال 4 سال بعد۔ اب چین 1961-62 میں وہ کھا کیا رہے، ایک ڈش الاؤڈ تھی، ابلے ہوئے چاول، ساری قوم ابلے ہوئے چاول۔ میں بیٹھتا ہوں تو میں جب دیکھتا ہوں 4-5 ڈشز پڑی ہیں، ڈونگے پڑے ہیں میرے، اور میں بیچ میں کہتا ہوں یہ تو میرا ہے بھائی، مجھے ضروری ہے جان بچانا، یہ میرا اگلی نسلوں کا میں کھا رہا ہوں۔ یہ 4 ہم ریسٹوروں میں جا کے اس طرح ہم نے یہ شعار ہی نہیں ڈالا اپنے میں کہ ہم نے کوئی پیٹ کو کچھ روک کے اور اگلی نسل کا سوچنا ہے، جو اگلی نسل نے کمانا ہے، جو کھانا ہے، جو نوالا منہ میں ڈالنا ہے، وہ ہم کھا گئے۔ اور ہماری اگلی نسلیں، یہ جو بالکل اگلی نسل جو ہے ہمارے بچوں کی، وہ تو ہماری طرح ہی ہو گئے، میں سمجھتا ہوں وہ ہماری طرح ہی ہو گئے، وہ بھی پرواہ نہیں کرتے، برگر کھا لیا، جو مرضی جو دل آیا لے لیا، خرید لیا۔ لیکن ان کی اگلی نسل، ان کو احساس ہونا ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے، کس چیز کا قرض دے رہے ہیں۔ وہ جو دادا جان موٹر کار لے کے اور سارے شہر میں پھرتے تھے، شو مارتے، وہ جو کار اس وقت وہ موٹر سائیکل پہ چلے ہوتے تو بہتر تھا، انہوں نے موٹر خریدی ہوتی، موٹر سائیکل خریدی ہوتی۔ میں جاتا ہوں موٹر سائیکل خریدنے، وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے موٹر کے، آپ موٹر سائیکل لینا چاہ رہے ہیں تو آپ 20,000 لے کے آئے۔ ان کا 20,000 میں موٹر، وہ کہتے ہیں 20,000 میں تو فل موٹر سائیکل آپ کو دے دیتے، پر 20,000 میں ہم 1/10 کار دے دیتے ہیں، 7 کار ہی چلی جائے، لے جاؤ ہمارے ساتھ، یہ 10 کرو معاہدہ، باقی کریڈٹ ہم دیں گے۔ وہ شوکت علی نے ایسا کریڈٹ اکانومی بنایا کہ انسٹالمنٹ سے ہر چیز بک رہی ہے، اور میں خرید رہا ہوں۔ میں کیوں خرید رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے پرواہ نہیں ہے آئندہ نسلوں کی اور کسی کی۔ وہ چینی قوم نہیں ہے کہ ابلا ہوا چاول اور وائٹ ٹی، سادہ پانی کی چائے۔ اور آج چین کہاں پہنچ گیا؟ آج چین کہاں پہنچ گیا؟ جب بھی کسی شادی پہ جائے، قانون ایک طرف، قانون تو بنا ہی ہو ہمارے ملک میں اس کو خلاف ورزی کرنے کے لیے۔ اور میری شو کتاب ہے، جب میں دکھاؤں ایک ڈش کے لا کے تحت 35 ڈشیں لگی، پھر میں دکھاتا ہوں سارے مہمانوں کو دے رہی، پولیس تھانے آ جائے، قابو رکھے۔ اب یہ چیز ہمیں بدلنی چاہیے، یہ چیز ہمیں ان کو بتانی چاہیے، میزبان کو۔ میں تو بتاتا ہوں، میں نے ایک ڈش لی ہے، یہ تیری باقی ڈشیں، دوست ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، باقی ڈشیں سب فاضل ہیں، یہ اگلی نسلوں کی کمائی تم کھا رہے ہیں۔ پر بہت ہی ہم برباد ہو گئے۔ جشن منایا جا رہا ہے کہ قرضہ مل گیا، قرضہ مل گیا، قرضہ مل گیا۔ وہ میرے والدین کی زمانے میں، زندگی میں، میں آپ کو خدا کی قسم کہوں، وہ شرمندگی سے بتا بھی نہیں سکتے اگر کسی سے قرضہ لیا۔ الیکشن میرے دادا بھی لڑتے تھے، والد بھی لڑتے تھے، الیکشن پہ کچھ کزن آ جانے، بھائی بہنوں نے آ جانا، 1000 روپیہ دے جانا، کنٹریبیوٹ کر، وہ ایک ساری فیملی کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے۔ پر کوئی بتاتا نہیں تھا کہ اسد نے اتنا قرضہ لیا اس الیکشن میں، یا اتنا، وہ بتاتا کوئی، شرمندگی ہوتی تھی۔ آج فائنانس منسٹر بیٹھ کے جشن منا رہا ہے کہ 3 ارب وہاں سے آ گیا ہے، پھر 2 ارب وہاں سے آ گیا ہے، 1 ارب وہاں سے آ گیا ہے، اور یہی تو سارا مرض ہے آپ کا، یہ قرض اکانومی تو سارا مرض ہے، اور اس کو آپ اور
فورٹیفائی کر رہا ہے. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو اس وقت ایک ایشو بہت یہ فوجی عدالتوں کا ہے، صاحب نے بھی کہا، ہم نے پٹیشن کی بھی ہے. ہمارا ایک موقف میں آپ کو سمپلسٹ فارم میں بتاؤں. یہ فوجی عدالتیں پہلے ایک دفعہ لگی ہیں پاکستان میں. 1999 ایک ایسی تاریخ تھی سال جس میں لیاقت حسین کا کیس ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور کہا کہ فوجی عدالتیں ما سوائے جنگ کی صورت سویلین کو ٹرائی کرنے کے لیے نہیں لگ سکتی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ما سوائے ایک وہ دوسری کیٹیگری کہ ایسا سویلین جو فوجیوں کو راغب کر رہا ہو بغاوت میں، اس پہ فوجی عدالت لگ سکتی ہے، اس فوجی پہ بھی. اب یہ قانون تھا. اس کے بعد ایک آرٹیکل 10 نہیں آتا، میں اس کا ذکر نہیں کرتا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لیاقت حسین کے کیس کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان میں فوجی عدالت لگے آئین کے تحت. اب پشاور میں جب وہ ہوا آرمی پبلک اسکول پہ حملہ دہشت گرد تھا، اور دہشت گردوں نے کھڑے ہو کے ایک بچے کو 150 تقریباً بچہ 7 سال سے 12 سال کا ان کو گولیاں مار کے سر میں ان کو شہید کر دیا. مائیں باہر دیوار کے اسکول کے باہر ٹکرے مار رہی ہیں دیواروں سے، ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا، نہیں تو وہ لپٹ جاتی جا کے اپنے بچوں کو بھی اور ان کو دہشت گردوں سے بھی. اور بہرحال وہ اور ہولناک ہوتا. بڑے ایسے سین تھے قیامت کے کہ ساروں میں ایک تحریک پیدا ہوئی کہ فوجی عدالتیں لگاؤ ان دہشت گردوں، یہ TTP ہو ATP ہو، یہ ان پہ لگاؤ. اب اس میں لگانے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑی، اور آئین میں ایک عارضی ترمیم کی گئی، 2 ترامیم ایک کے بعد دوسری 2 سال کے لیے. وہ عارضی ترمیم جو تھی وہ اس نے ایک جگہ بنائی جہاں فوجی عدالتیں قانون کے بڑے دائرے میں سمجھ لیں جورسڈکشن میں ایک جگہ بنائی جہاں آئین کی چھتری ہٹا لی گئی اور فوجی عدالتیں لگا دی گئی. اب آئین میں ترمیم کی. اب جب وہ ختم ہو گیا، اس کی ضرورت نہ تھی، تو آئین کی چھتری خود اپنے اس میں تھا کہ 2 سال اور 2 سال کے لیے خود وہ ختم ہو گئی. تو اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کرے پہلے. فوجی عدالتیں بغیر آئین کی ترمیم میں نہیں لگ سکتی. اب آئین کی ترمیم ان سے ہو نہیں سکتی کہ کوئی 228 MLA نہیں. وہ الیکشن کے بعد کوئی پارٹی اگر 2/3 میجورٹی لے کے نکلی تو پھر وہ آئین میں ترمیم کر سکے گی اور کوئی پھر وہ مینڈیٹ بھی نیا ہوگا، لوگوں کا مینڈیٹ ہوگا تو وہ کر سکے گی. یہ اس وقت نہیں لگ سکتی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ عدالتی قیادتوں کو بھی سمجھایا جائے صحیح سے، یہ جا کے ان کو جو وکلاء دے رہے ہیں مشورے وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں سے جکڑ لیا جائے اپنے مخالف کو. پالا بھی درخت بندہ ہوا ہے تو جتنا بھی درخت بندہ ہوا ہے تو پھر دیکھ میری میں مشرہ کس طرح وہ پالا دتا کو ہاتھ پاؤں باندھ کے اور پھر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اب یہ میرا خیال ہے ایسے اگر کیا گیا یہ لیول پلینگ فیلڈ تو اس سے ملک کو اور نقصان پہنچے گا. اور آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وسیع شاہ کا ایک شعر ہے، اس میں میں دوسری دفعہ سناؤں گا تو اس میں میں ایک ترمیم کروں گا. وسیع شاہ کا شعر ہے کیونکہ یہ ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، سب سوچتے رہتے ہیں. جبر کا موسم کب بدلے گا؟ سمپل چھوٹا سا شعر ہے. جبر کا موسم کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلیں گے. میں نے جو اس میں ترمیم کیا ہے اس کی اجازت سے، جبر کا موسم کب بدلے گا؟ میں بدلوں گا تب بدلے گا.